من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يزرني فقد جفاني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1444 کے اسلامی سال کا عظیم القدر مہینہ شوال المکرم ہے، جو اشہر حج میں پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے. عید الفطر کا جب چاند ہو جاتا ہے تو حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے اور حج کا آغاز ہو جاتا ہے. حج کے کل 3 مہینے ہیں: شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام. یہ تینوں مہینے حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں. حج اگرچہ 5 دن میں کیا جاتا ہے، 8, 9, 10, 11, 12, 13 یہ حج کے دن شمار ہوتے ہیں. 8, 9, 10, 11, 12 اور اگر 13 کو مینا میں قیام ہے تو پھر 13ویں دن کی رمی ہوتی ہے. حج کل 5 دن میں ہے، لیکن اس کی تیاری 3 مہینے پیشتر کی جاتی ہے: شوال کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحجہ. یہ تینوں اشہر حج کہے جاتے ہیں. حج کے سلسلے میں 3 چیزیں ہیں: ایک حج، ایک حاجی اور حرمین شریفین. وہ مقدس مقامات جہاں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے. حج کا معنی اعمال مفروضہ اور ارکان اسلام میں کا ایک اہم ترین رکن، اس کو حج کہا جاتا ہے. حج میں جانے والے کو حاجی کہتے ہیں، اور جن مقدس مقامات پر فریضہ ادا کیا جاتا ہے وہ حرم مکہ ہے. لیکن چونکہ حرم مکہ کے ساتھ حرم مدینے کا سفر ہوتا ہے، اس لیے دونوں کے فضائل ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے حج کن لوگوں پر فرض ہے، حج کب فرض ہوتا ہے، اور حج کی ادائیگی کی کل 7 شرائط ہیں. آج کی مجلس میں صرف اتنی بات ہوگی. لغتاً حج کا معنی الحج القصد والزیارہ. لغتاً بولا جاتا ہے حج کا معنی ارادہ کرنا، حج کا معنی زیارت کرنا. شریعت کی بول چال میں اپنے اپنے مقام سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف جانا، حج کے مہینوں میں اپنے گھر سے لے کر مکۃ المکرمہ پہنچنے کا اور مکۃ المکرمہ سے واپس آ کر
اپنے مقام تک پہنچنے کا، اور جتنے دن کا قیام ہے اتنے دن کے راستے کے اخراجات کا، اور جن جن کا خرچہ ہمارے ذمے میں ہے ان لوگوں کا یہاں مقامی خرچہ ہے، جن کے پاس ہو اور وہ مسلمان ہو اور وہ عقل مند ہے اور وہ بالغ ہے، ایسے انسان پر اور اس کو حج کی فرضیت کا علم ہے، ایسے انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کے 3 مہینے میں یہاں سے مکہ المکرمہ جانے کا، جس میں اپنے مقام سے لے کر ایئرپورٹ تک کے اخراجات، ایئرپورٹ سے لے کر کے جدہ تک کے خرچے، جس میں ویمان کی ٹکٹ، ویزا کی ٹکٹ، اسی طرح متوسط درجے کے کھانے، نہ بہت ہائی کوالٹی کا کھانا، درمیانی قسم کے کھانے کھانے کے اخراجات، جس کے پاس ہے اور وہ مسلمان ہے، کافر پر حج نہیں، یہودی پر حج نہیں، عیسائی پر حج نہیں، اگر وہ کر بھی لے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ نابالغ بچے پر حج نہیں ہے، اگر حج کر لے اور بالغ ہونے کے بعد مالدار ہو گیا، اب اس کو دوسری مرتبہ یعنی پہلا حج کرنا پڑے گا۔ وہ جو بچپن میں حج کیا تھا وہ فرض ادا نہیں ہوا۔ نابالغ بچہ ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ حج کو چلا گیا یا ماں باپ لے بھی گئے اور بالغ ہونے کے بعد پھر مالدار ہوا، اب اس کو اپنے پیسے سے حج کرنا پڑے گا۔ پہلی مرتبہ کیا ہوا حج یہ نابالغیت کا حج ہے، فرض ادا نہیں ہوگا۔ کوئی پاگل ہے اور وہ سفر حج میں ساتھ ہو گیا، معذور اولاد ہے، اچھا ہونے کے بعد یہ فریضہ اس پر باقی رہے گا، اور اگر وہ مالدار ہو گیا تو دوسری مرتبہ اس کو حج ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں سے جانے کے اخراجات میں کرایہ ہے، ویمان کا ہو یا گاڑیوں کا ہو، اس میں ہائی فائی گاڑی مراد نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ حج کے اخراجات میں یہاں کی دعوت نہیں ہے، آنے کے بعد کی دعوت نہیں ہے، حج کے خرچوں میں کھجور پانی بھی نہیں ہے، یہ وڈھارے کے جتنے خرچے ہیں وہ شریعت میں نہیں ہیں۔ کھجور خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، دوسرا سب کچھ ہے تو بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں کی جتنی بھی درخواستیں ہوتی ہیں، میری طرف میرے لیے یہ لانا یہ لانا، یہ وہ ہدیے تحفے بھی اس میں داخل نہیں۔ معلم فیس، ویزا فیس، کرائے، متوسط درجے کے کھانے، آنے اور جانے کے جس کے پاس ہے وہ مسلمان ہے، وہ عقل مند ہے، وہ بالغ ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ حج کے مہینے ہیں اور مجھ پر حج فرض ہے، ایسے آدمی پر حج فرض ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت قرآنی کی وجہ سے حج فرض ہے، ارکان اسلام میں کا اہم ترین رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کا انکار کر دے وہ کافر ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد اول فرصت کے اندر اس کو ادا کر لینا چاہیے، لیکن الگ تراخی واجب ہے۔ اس سال نہیں ہو سکا آئندہ سال کر لے، اس سال نہیں ہو سکا اس کے بعد کر لے، لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ آدمی کی موت ہو جائے۔ ان شرائط کے ساتھ حج فرض ہو گیا۔ حاجی کو حج کرنا ہے تو اس کے لیے 8-10 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے حج کا ارادہ ہو گیا، فارم پاس ہو گیا، حج کمیٹی سے جانا ہے یا ٹور سے جانا ہے، اپنے دوست احباب جو دیندار ہو، مخلص ہو، خدمت گزار ہو،
علم والا ہو، دیندار ہو، مخلص ہو، خدمت گزار ہو اور حج کے علم اس کے پاس ہو، ایسے کو رفیق سفر بنانا بہتر ہے۔ لمبا قافلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لمبے قافلوں میں آدمی اپنی اپنی ضروریات میں مصروف رہتے ہیں، بعض مرتبہ واجبات چھوٹ جاتے ہیں اور پھر ایک دوسروں کے انتظار میں پورے سفر حج میں لڑائیاں جھگڑے، تہمتیں، غیبتیں، چغلیاں، جتنا ہو سکے مختصر قافلہ ہو۔ ساری علمی باتیں تو ذکر کریں گے لیکن کچھ ضروری پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں، اس کا از حد درجہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ جتنا قافلہ مختصر ہے اتنا فائدہ ہے۔ لمبے لمبے گروپوں میں اختلافات بہت ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسانیت صبر سے خالی ہو چکی ہے۔ ذرہ برابر ناشائستہ چیز دیکھی تو فوراً زبان چلے گی، سامنے نہیں اپنے ساتھیوں کی غیبت شروع ہو جائے گی، پھر پتہ چلے گا تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے، اور یہاں سے جانے سے لے کر کے واپس آنے تک جھگڑے 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 جھگڑے۔ اس لیے مختصر قافلہ ہو، آدمی خدمت گزار ہو، مخلص ہو، باہم ایک دوسرے کی اوڑکھان ہو، وہ مسائل حج کا علم رکھتا ہو، ایسے کو رفیق کے سفر بنائے۔ یہ پہلی چیز بنیادی طور پر۔ جب سفر کرنا ہے حج کا تو خاص میں خاص توبہ کرنی، جتنے جرائم، جتنے گناہ کی عادت پڑ چکی ہے ایک ایک گناہ یاد کر کے خلوت میں توبہ کرے، جس میں 4 شرائط، جتنی بری عادتیں وہ لت پڑ چکی ہیں چھوڑ دے، اور پچھلی زندگی میں جو ہو گیا سچے دل سے ندامت، پچھتاوا اور افسوس، اور ان گناہ کے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ اس میں بیڑی، سگریٹ، تمباکو، نشہ آور چیزیں وغیرہ وغیرہ بھی داخل ہیں۔ بعض انسان 60 برس کی عمر میں حج کو جاتے ہیں اور 30 برس کی عمر سے بیڑی پینا شروع کیا، 30 سال بیڑی پی اور سفر حج شروع کیا تو توبہ کر لی، الحمدللہ آنے کے بعد 25 سال ہو گئے اب تک بیڑی نہیں پی، سگریٹ نہیں پی، اس کی صحت باقی ہے۔ ان چیزوں سے بھی آدمی توبہ کر لے۔ اے اللہ، جب آپ اپنے گھر بلاتے ہیں، ایک مقدس مقام ہے اور اتنی پیاری جگہ ہے کہ زمین پر جو بیت اللہ ہے اس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، یہ انسانوں کا کعبہ ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ جب ان دنیا میں انسان اس کا طواف شروع کرتا ہے وہاں فرشتوں کا طواف شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو تو بار بار موقع ملتا ہے، جس فرشتے نے بیت المعمور کا طواف ایک مرتبہ کر لیا اب زندگی بھر دوسری مرتبہ ان کا موقع نہیں ملتا ہے۔ آدمی اس کا خیال کرے کہ اللہ کے مقدس گھر کی زیارت ان آنکھوں سے مجھے کرنی، اللہ کے دست مبارک کو مجھے ان ہونٹوں سے بوسہ دینا ہے۔ اللہ کو خوشبو سے محبت ہے، بدبو سے نفرت ہے، تو آدمی سوچے کہ اللہ کے ہاتھ کو مجھے بوسہ دینے کا ٹائم ملا ہے۔ جب اللہ کے دست مبارک کو میں بوسہ دوں تو میرا منہ کتنا صاف ہونا چاہیے۔ جب انسان شادی کرتا ہے اور نئی ڈبیلی دلہن سے پہلی رات ملاقات کرتا ہے تو صفائی کا کتنا تکلف کرتا ہے۔ اگر دانت صاف نہیں تو مشین سے صفائی کرواتا ہے کہ میرے پیلے دانت کی وجہ سے میری بیوی کو نفرت نہ ہو جائے، حالانکہ یہ فانی چیز ہے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ لیکن حاجی سفر حج میں اس کا اہتمام نہیں کرتا، گندے دانت لے کر جائے گا، بیڑی سگریٹ کے پاکٹ چھپا کر جائے گا، پان، ماوے، تمباکو کے پورے 1/3 وزن اس کا اٹھا کر جائے گا۔ اب تو حکومت نے بہت پابندی کر دی ہے، اسی لیے پہلی فرصت میں ان امراض خبیثہ سے آدمی توبہ کر لے۔ اے اللہ،
تیرے مقدس گھر کا دیدار ان آنکھوں سے نصیب ہونے والا ہے، تیرے دست مبارک کو اس منہ سے بوسہ دینے کا موقع نصیب ہونے والا ہے۔ ہم جب جمعہ کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو مسواک کروایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، نئے یا موجود جیسے عمدہ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور برس کے علاوہ مسواک بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ عام دنوں میں محلے کے نمازی ہوتے ہیں اور ہفتہ واری جمعہ کے دن میں پورے اطراف کے لوگ ہوتے ہیں اور دیہات کے لوگ بھی شہر میں آتے ہیں۔ اس مجمع کثیر کی وجہ سے آج صفائیوں میں اہتمام کروایا گیا، آج بغل کے بال صاف کروائے گئے، آج زیر ناف بال صاف کروائے گئے، اب مونچھیں اور ناخن بنوائے گئے۔ یہ ایک اسلام کا نظافت کا نظام ہے۔ وہاں حج میں اللہ کے گھر کو ان آنکھوں سے دیدار کرنا ہے، اپنے منہ سے اللہ کے دست مبارک کو بوسہ دینا ہے۔ اس لیے حاجی کوشش کرے کہ جو خراب پینے کی لت پڑ چکی ہے یا برے کھانوں کی عادت پڑ چکی ہے اس سے بھی توبہ کر لے اور ایک نیت بنا لے کہ آئندہ دوسری مرتبہ کبھی بھی مجھے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ تو ایسی زندہ مثالیں موجود ہیں اور آج تک وہ لوگ حیات ہیں جو ان بری چیزوں سے عادت چھوڑ چکے ہیں، ایک قسم کھا لے کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ابھی گزرا اور رمضان کے بعد حج اس لیے رکھی گئی کہ رمضان میں نیت کر لی اب کھائے گا نہیں، روزے کی نیت کر لی پانی نہیں پیے گا، روزے کی نیت کر لی بیوی سے ہوس پوری نہیں کرے گا کیونکہ میرا روزہ ہے۔ نیت کی وجہ سے 14 گھنٹے بھوکے رہنا آسان، پیاسا رہنا آسان، ہوس کو پوری نہ کرنا آدمی کے لیے آسان۔ اتنے متبرک مقام کے لیے جب جاتا ہے اور سواری پر قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے حاجی لبیک اللہم لبیک، تو اللہ جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی وسعدیک، زادک حلال راحلتک حلال وحجک مبرور وعمرتک مقبولہ۔ 3 انعام ملتے ہیں۔ اے حاجی تیرا حج قبول ہے، زادک حلال تیرا توشہ حلال ہے، تیری سواری کے اخراجات حلال ہے، تیرا حج مقبول ہے۔ اور جب آدمی حرام مال سے حج کے لیے جاتا ہے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ کہتا ہے لا لبیک یا عبدی ولا سعدیک، اے ہمارے بندے تجھے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں، زادک حرام تیرا توشہ حرام، راحلتک حرام تیرے اخراجات حرام، وحجک وعمرتک غیر مقبولہ، نہ تیرا حج قبول نہ تیرا عمرہ قبول۔ اتنا اونچا سفر ہے، ہر قدم پر جواب ملتا ہے۔ پہلی چیز توبہ۔ توبہ میں 2 چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے جتنے فرائض چھوٹے ہیں سچے دل سے توبہ کرے، اے اللہ آج سے میری زندگی کی شروعات ہوتی ہے، کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور چھوٹی ہوئی ادا کروں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، چھوٹے ہوئے ادا کروں گا، مال کی زکاتیں باقی ہیں وہ ادا کر دوں گا اور آئندہ ادا کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ سے معاہدے کروائے۔ حقوق العباد ہے، لیتی دیتی کے مسائل، یہاں چوکھوٹ کر کے جائے، پہلی فرصت میں سارے قرضے چکا دے، جتنے بھی اخراجات ہیں قرضے ہیں چکا دے۔ کسی بندے کا حق ذمے میں لے کر حج کرنے گیا اس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے ان لوگوں کو بلا لے اور وعدہ کر دے کہ آپ کا اتنا رقم مجھ پر ہے، آپ کی اتنی لیتی دیتی میرے ساتھ ہے، ابھی میں ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میری فلاں پراپرٹی ہے، میری فلاں دکان ہے،
فلاں جگہ میری رقم ہے، وہ اتنی مدت میں آنے والی ہے، میں ادا کروں گا۔ آنے کے بعد اور اگر اللہ نے میری موت وہاں مقدر کر دی تو میری اولاد میں سے اور رشتہ داروں میں سے اس کو ذمہ دار بناتا ہوں اور اس کی ادائیگی کے یہ مکلف ہے۔ یہ طریقہ ہے، اس طرح حج میں جانا چاہیے، آڑ دھڑ نہیں۔ آدمی آڑ دھڑ چلا جاتا ہے۔ حقوق العباد اگر ذمے میں باقی ہے اور حج کو چلا گیا اور بقی میں دفن بھی ہو گیا تو بھی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ حق العبد، بندے کا حق تو باقی کا باقی رہ گیا، وہ معاف نہ کرے بھلے بقی میں دفن ہوا، کیا ہو گئے؟ بندے نے معاف نہیں کیا، مغفرت نہیں ہوگی۔ اگر والدہ موجود ہے یا باپ موجود ہے اور اس آدمی کی خدمت کی اس کو ضرورت ہے اور اس کے جانے سے ماں باپ خدمت کے بغیر مر جائیں گے، حج کو نہیں جا سکتا۔ خدمت کی ضرورت ہے لیکن اس کے جانے کے بعد ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی موت آ سکتی ہے تو اجازت لے لے۔ اگر ہماری خدمت کی ماں باپ کو ضرورت ہے اور ایسی خدمت کہ ہمارے بدل میں دوسرے کو خلیفہ بنا دے تو کام چل جائے تو اجازت لے لے۔ اگر ماں باپ اجازت دے دے اور ہماری خدمت کے وہ محتاج ہیں اور اجازت دے دی، اب سفر حج کو جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی قیمتی چیزیں ہیں، اس کا مستحضر رکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر فریضہ حج ادا نہیں ہوگا۔ اس کو وجوب صحت ادا کہا جاتا ہے۔ 9 شرطیں ہیں، پہلے توبہ کریں، حقوق العباد ہے اس کو ادا کر دے، چھوٹا موٹا ہے بہت بڑا ہے اور فی الفور ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے، کسی کو ذمہ دار بنا دے اور اس کی لکھائی کر دے اسٹیمپ پیپر پر، اور اسٹیمپ پیپر پر لکھانے کے بعد یہ جائے، اگر زندگی مقدر ہے واپس آ جائے گا۔ ہم کسی سے مانگتے ہیں اور کسی نے ہم کو بہت بھاری نقصان پہنچایا اور بہت بڑا قرضہ ہم کسی سے مانگتے ہیں، 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر وکیل کے پاس لکھان کراؤ۔ بعض مرتبہ آدمی جذبات میں چلا جاتا ہے، کروڑوں روپے وہ لوگوں کے پاس مانگتا ہے، سفر حج میں چلا گیا، وہاں اس کی وفات ہو گئی، اس کی تو مغفرت ہو جائے گی، لیکن جن جن کے حقوق اس کے ذمے ہیں، کل کو وہ اوپر کا ہاتھ تھا، اب سارے حقوق اس کے ذمے باقی تھے اور چوکھوٹ کر کے یہ نہیں گیا اور وہاں اس کی موت ہو گئی، وہ تو شہید مرا، لیکن جن کے ہاتھ اوپر تھے ان کے ہاتھ نیچے ہو جائیں گے۔ جن جن کے پاس ہماری رقم نکلتی ہے وہ اسٹیمپ پیپر پر یا کورے کاغذ پر گواہوں کی دستخط کے ساتھ لکھا کر کے گھر میں پرچی جمع کرائے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی کوتاہی اور کمی یہ ہے کہ ادھار لیتی دیتی لکھتے نہیں۔ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت پورے 1 رکوع پر مشتمل ہے، وہ لیتی دیتی کے لکھائی کے مسئلے میں ہے کہ لیتی دیتی لکھ لو، نہ لکھنے والا بھی مجرم نہ لکھانے والا بھی مجرم، تو لوگوں کے قرض ہم پر ہیں، ادا کر دو۔ جب تک اس کی ادائیگی یا اس کی ادائیگی کی چوکھوٹ نہیں ہے تب تک حج میں نہ جائے، لوگوں کا قرضہ ماتھے رکھ کر کے نہ جائے۔ قرض لے کر حج میں جا سکتے ہیں لیکن لوگوں کے قرضے ماتھے ہیں اور کافی سال ہو گئے اور لوگوں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں اور حج پر حج مار رہا ہے، عمرے پر عمرے مار رہا ہے، اور جن کے حقوق ہیں ان کو جواب دیتا نہیں۔ اگرانی والے چکر پر چکر مارتے ہیں، نہیں یہ عمرے مار رہا ہے، ایک بھی عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ پہلے بندے کا حق ادا کرو، یہ حج سے بڑا فرض ہے، یہ عمرے سے بڑا فریضہ ہے۔ حج عمرے سے مغفرت ہوتی ہے
اور حقوق کی ادائیگی سے آدمی مغفرت ہوتی ہے، اور جب تک حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے تب تک آدمی کا حج عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ تو گناہوں سے توبہ، اللہ کا کوئی بھی حق متعلق ہے اس کو آئندہ کبھی بھی نہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے۔ پچھلی زندگی میں جو ہو گیا اس پر شرمندگی، آئندہ کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد، اور بندے کے حقوق جتنے ہیں اس حقوق کے سلسلے میں جو ہدایت کی گئی اس پر عمل۔ اس کے بعد عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت، اس کو معلوم ہے کہ یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں اور میرے پاس اتنا مال ہے کہ مجھ پر حج فرض ہے، اب ایسا آدمی سفر حج کے اندر جائے گا۔ یہ تو ہو گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس طرف طاقت رکھتا ہو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے متعینہ مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ آقا نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کا سفر کیا یا عمرے کا سفر کیا اور اس نے میری زیارت نہ کی تو اس نے میرے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا۔ یہ حدیث سمجھنے جیسی ہے۔ جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ نبی امت کو ابھار رہا ہے کہ اگر حج کا سفر کرنا ہے یا عمرے کا سفر کرنا ہے تو میری زیارت کرنا۔ حالانکہ حج تو ہوتا ہے مکے میں اور آپ کی زیارت ہو رہی ہے مدینے میں۔ مدینہ منورہ حج کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ حج کا کوئی بھی رکن مدینے میں ادا نہیں کیا جاتا ہے، نہ طواف، نہ سعی، نہ اس طرح جو ہے حلق یا قصر اور احرام۔ آج تک کوئی بھی حاجی روزے اقدس پر حاضر ہونے کے لیے احرام باندھ کر نہیں گیا، اور اللہ کے پیغمبر نے اپنے روزے پر حاضری کے لیے احرام نہیں بندھوایا۔ وہ احرام اللہ کے گھر کے ساتھ خاص ہے، یہ احرام آقا کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر بھی پیغمبر یوں کیوں فرماتے ہیں کہ جس کو حج کرنا ہے یا جس کو عمرہ کرنا ہے اس کو میری زیارت کرنی ہے، اور پھر ترغیب دی من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ دو روایتوں کی تفصیل سمجھے۔ حج اس ذات نے عملی طور پر کر دکھایا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے احسانات اس قدر امت پر ہیں کہ جب وہ اللہ کے گھر کی زیارت کو جائے اور مدینے کو نہ جائے تو پھر آقا کے ساتھ بے وفائی ہے، بدسلوکی ہے، بدکردار انسان ہے کہ فریضہ حج کے لیے مکہ جاتا ہے تو وہاں سے 450 کلومیٹر مدینہ المنورہ کا سفر بھی کرے گا۔ اسے ایک طرف پیغمبر ابھار رہے ہیں من حج، جس نے حج کیا ولم یزرنی اور میری زیارت نہ کی اس آدمی نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور پھر ابھانا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے حج، اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ کیا فائدہ ہوا؟ ایک آدمی اعتقاد رکھے کہ صحابہ کرام کو جب بھی اللہ کے پیغمبر کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو آقا کی مجلس میں تشریف لے آتے تھے اور آقا کی زیارت ہو جاتی تھی۔ اب تو آقا دنیا میں ہم انسانوں کی طرح اللہ کی زمین کے اوپر عہد صحابہ میں جو آپ کی شخصیت تھی وہ موجود نہیں ہے۔ البتہ اپنی قبر اطہر میں حیات ہے، اور ہم جب پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یہ آقا پر سلام کرنے کا طریقہ ہے۔
شوال پر سیکھو، ذوالقعدہ پر سیکھو، ذی الحجہ پر اس کو سیکھو. بہت آسان ہے، کوئی لمبا چوڑا سلام نہیں ہے. یہ جو لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ سلام ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ انسانوں نے اپنی نیتی اور اپنی نیتی کے مطابق سلام گھڑے ہیں اور درود گھڑا ہوا ہے. وہ درود جو پیغمبر سے ثابت ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر درود اور سلام ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست، اللہ کے حبیب آپ پر درود اور سلام ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے مہان ذات آپ کی ہے، آپ پر درود اور سلام ہو. یہ 4 سلام اور درود کے صیغے ثابت ہیں. آئندہ حرمین شریفین کے فضائل کے سلسلے میں اس کو ذکر کیا جائے گا. یہاں خالی روایت میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک طرف پیغمبر تنبیہ فرماتا ہے حج کرنا ہے لیکن میری زیارت نہ کرنی ہے تو وہ آدمی ظالم ہے. پیغمبر کی ذات ظلم سے محفوظ رہ جائے اور اس کے اوپر ظلم کا گناہ لاگو نہ پڑے. 450 کلومیٹر کا سفر کر کے آقا کے روضہ اقدس پر حاضر ہوگا. یہاں 2 کام کرنے ہیں، سلام زیارت اور دوسرا کام 40 نمازیں. جس آدمی نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی میں ہمیشہ 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھ لی، یہ کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا ہے اور یہ کبھی بھی جہنمی نہیں مرے گا. جس آدمی نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ فوت ہوئی بغیر ادا کر لی، اس کو 2 پروانے ملتے ہیں. یہ منافق ہونے سے پاک ہے، یہ جہنمی ہونے سے پاک ہے. اتنی بڑی فضیلت کے حصول کے لیے اور آقا کے روضے اقدس پر صلاۃ و سلام کے لیے حاضری ہوتی ہے. یہ بھی ذکر کر دیں. اب آن لائن اپوائنٹمنٹ ہو گیا، آپ آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کرائیں گے تو آپ کو سلام کے لیے داخل کیا جائے گا. اس لیے حجاج کرام پرانے زمانے کی باتیں اب حاجیوں کے جوڑ میں کرنے میں سوئی دورہ بھی لے جانا، یہ بھی کرنا، اس میں وقت خراب نہیں کرنا چاہیے. اب سوئی دورے کا ٹائم رہا نہیں. آپ پرانی کتابیں انگریزی میں، اردو میں، عربی میں، ہندی میں، گجراتی میں لکھی ہوئی ہے. شاید کوئی کتاب ایسی خالی ہو کہ جس میں سوئی دورے کا تذکرہ نہ ہو، لیکن اب وہ ٹائم گیا. اب ٹائم اس کا ہے کہ حاجی کو سکھایا جائے کہ آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کراؤ. آن لائن اپوائنٹمنٹ بک کراؤ گے آپ کو روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کا موقع ملے گا. اس لیے آپ کو اینڈرائڈ موبائل رکھنا پڑے گا. اس قافلے میں یہ سب سکھایا جاتا ہے. اسی لیے اب میری اپنی رائے بھی یہ ہے کہ پورے الیکٹرانک پدھتی سے حج کیا جاتا ہے. الیکٹرانک پدھتی سے وہاں ہوٹل بک کرواؤں، آن لائن ہو بک. یہاں سے آپ آن لائن عمرہ کا فارم بھر سکتے ہیں. یہاں سے آن لائن بیٹھے بیٹھے آپ ہوٹل بک کرا سکتے ہیں. یہاں سے آن لائن آپ جدہ سے مکہ المکرمہ بس بک کرا سکتے ہیں. اب سہولت ہو گئی، لیکن اس کے لیے پوری ہوشیاری اور چوکنا پن سے کام لینے کا، ورنہ اس میں چیٹروں کی کوئی کمی نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جتنے چیٹر اس میں کام کرتے ہیں شاید کسی میں کام کرتے ہوں. میں آپ کو کھل کر چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں. حاجی وہاں جاتا ہے اور بیچارہ اینڈرائڈ موبائل اس نے استعمال نہیں کیا اور اسے آن لائن کا کچھ پتہ نہیں. اب نظام بدل گیا ہے. پہلے ایک ٹائم تھا 110 نمبر کے دروازے سے داخل ہوئے تھے، اب 110 نمبر کے دروازے سے نکلنے کا
لیکن آپ ایک مرتبہ حرم میں جس دروازے سے انٹری کریں گے، اب دوسری مرتبہ نکلنے کے لیے آپ کی دشا بھی بدل جائے گی، پھر واپس کبھی بھی اس دروازے پر آپ نہیں آ سکتے۔ ایک طرف سے انٹری ہوگی، ایک طرف سے نکالے گی حکومت۔ اسی لیے ان کی کچھ مصلحتیں ہوگی، وہ بھی اچھا ہی کر رہے ہیں، برا تو نہیں کرتے ہوں گے، لیکن پرانوں نے جو حج کیا بہت آسان، باب کعبہ سے داخل ہو گئے، باب عمر بن عبدالعزیز سے داخل ہو گئے، نیچی نگاہوں سے پہلے صحن مسجد آیا، خارج مسجد، پھر صحن مسجد، پھر داخل مسجد، اور سامنے کعبۃ اللہ آ گیا، ادھر سے طواف شروع کیا، ادھر صحیح کر لی، ادھر حجامت بنا لی، اور واپس باب عبدالعزیز آ گئے۔ اب وہ رہا نہیں، اب وہ سلسلے نہیں، اس لیے اب کعبۃ اللہ کے دروازے گننے کی ضرورت نہیں، ایک طرف سے انٹری ہوگی اور دوسری طرف سے آپ کو نکال دیا جائے گا۔ آپ کے وہ حج کے سفر کے ساتھی خصوصاً میاں بیوی ہے، خصوصاً بھائی بہن ہیں، خصوصاً ماں باپ اولاد ہیں، اس کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہے، ان کو ہوشیار کرنا ہے، ہوٹل کا ہر وقت کان ساتھ میں رکھنا ہے، جہاں ہمارا قیام ہے وہ بیلٹ کبھی بھی نہیں اتارنا ہے جو اس نے ربر کا پہنایا ہے، اور حکومت ہند کڑا پہناتا ہے لوکھنڈ کا یا اسٹیل کا یا تانبے کا، وہ کڑی کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنی ہے۔ بہت ایزی چیزیں ہیں، کوئی مشکل نہیں، آپ کسی سے بھی بتا دیں گے، حکومت کی طرف سے رکھے ہوئی پولیس، جیسے یہاں ہوم گارڈ ہوتے ہیں اور ایک افسر ہوتا ہے، وہاں مختلف کیٹیگری کے خدام ہوتے ہیں، کچھ اوپر کے درجے کے افسر ہوتے ہیں، ان کے نیچے پولیس ہوتا ہے، ان کے نیچے ہوم گارڈ ہوتے ہیں، ان کے نیچے حج کی سیزن میں عام خدام ہوتے ہیں، وہ محلوں سے واقف ہیں، وہ ایریوں سے واقف ہیں، پریشان نہ ہو، فون میں نہ مشغول ہو، اور اپنے ساتھیوں کو بات سمجھا دیں، ہم کہیں چھوٹ گئے یا بکھر گئے، ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں وقت برباد نہیں کریں گے، اپنا لگایا ہوا ایڈریس، اس بیلٹ میں ایڈریس ہے، یہاں سے جدہ کا، پھر جدہ سے لے کر مکہ کا، پھر مکہ سے لے کر مدینے کا، 3 الگ الگ بیلٹ پہناتے ہیں۔ بعض لوگ ہوشیاری کی استعمال کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، ڈال دیا اس کو، پھر اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ نہ معلوم پھر حکومت پر پھکرے کستے ہیں، اور پھر اپنے ساتھیوں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو حج شروع نہیں ہوا، یہ امپورٹڈ باتیں ہیں، اس کو سونے کے پانی سے لکھ لو۔ اپنے پاس جو اخراجات ہیں خرچے، بیوی کے بٹوے میں الگ پیسے رکھو، شوہر کے ساتھ الگ پیسے ہو، اپنے قافلے کے جتنے افراد ہیں بڑی رقم میل قافلہ کے پاس ہو، لیکن ہر ایک کے پاس 100 200 500 درہم ہو۔ کبھی بچھڑ گئے، 1 دن 2 دن الگ ہو گئے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مکہ رہ جائیں گے، آپ کے ساتھی مدینہ چلے جائے، اور آپ مدینہ رہ گئے، آپ کے ساتھی جدہ سے رخصت ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن کبھی 1 دن لگے گا، کبھی 2 دن لگیں گے، آپ کو کھانا ہے، آپ کسی سے بھیک مانگنے کی نوبت نہ ہے، بلکہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ قریب کی کوئی ہوٹل سے کھانا لے سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ دیکھو، کوئی ڈر گھبرانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک سفر میں ہوشیار رہنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کم پڑھے لکھے ہیں، ہم کم الیکٹرانک چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہاں موبائل تو لوگ بہت دیکھتے ہیں، لیکن اس کو آن لائن بکنگ معلوم نہیں۔ اس پر میں نے سب تبصرہ کر دیا کہ آج اگر آپ کو مدینہ منورہ میں سلام پیش کرنا ہے، آن لائن بکنگ چاہیے، اور آن لائن بکنگ اس وقت مقرر پر آپ کو دروازہ دے دیا گیا ہے، اس گیٹ سے آن لائن بکنگ پر اس وقت مقررہ پر آپ کو بکنگ ملے گا، اور اس وقت آپ سلام کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور پہلے یہ سلسلہ تھا، 1 دن میں 100 مرتبہ بھی سلام پیش کرنے جا سکتے تھے، اب نہیں۔ آپ کو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنی ہے، آن لائن بکنگ کرانا ہے،
اور آن لائن بکنگ کرا کر آپ پہل مسجد نبوی اوریجنل میں، اصل مسجد نبوی میں جو آقا کے عہد نبوت میں تھی، ساری مسجد اوریجنل ہے، لیکن عہد نبوت میں جو مسجد تھی چھوٹا سا حصہ، جہاں آپ کا روضہ اقدس ہے، جہاں استوانہ سبا ہے، جہاں مازنہ ہے، جہاں ریاض الجنہ ہے، وہاں آپ کو نماز ادا کرنی ہے تو بھی آن لائن بکنگ ہے۔ یہ مسائل حج کے جوڑ میں سکھانے ہیں۔ اب وہ سوئی دورہ والا اور لوکھنڈ کا پیٹانا وہ سب ختم ہو گئے۔ اب تو سفر کا اخراجات میں 4 جوڑی کپڑے بہت ہو گئے، 4 جوڑی کپڑے لے لی، 3 جوڑی احرام لے لیا، 2 جوڑی احرام لے لی، اپنے سفر کے اخراجات میں اپنی طبیعت کا ناشتہ کھانا لے لیا۔ اسی لیے زادک حلال، تیرا توشہ حلال ہے۔ اس سفر میں اپنی من پسند کھانا ریڈی میڈ یا بنا سکتے ہو ایسا لینا۔ اب بنانے کے بھی مشورے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کئی کلومیٹر کی حرم کی ہوٹلوں میں کھانا بنانا ہی نہیں ہے اور علاوہ نہیں، نہ گیس سسٹم ہے نہ چولہا ہے۔ جو حج کمیٹی سے جاتے ہیں ان کو تو کئی کلومیٹر دور رہتے ہیں، حرم کے اطراف میں کئی کلومیٹر تک جو ہوٹلیں ہیں اس میں کہیں چولہا سلگانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے مشکل یہ بھی ہے۔ البتہ حج کمیٹی والے ان کو بلڈنگیں اس طور پر دی جاتی ہے کہ ان بلڈنگوں میں کھانا بنانے کی چھوٹ ہوتی ہے، تو اپنی طبیعت کے مطابق ریڈی میڈ کھانا اگر ہو تو بہت اچھا، اس لیے کہ آج تک زادک حلال میں یہ داخل ہے۔ اس کی عادت آدمی کو بنائے، یا اپنی حب طبیعت کوئی سوکھا کھانا بنا کر کے جو 10 دن 20 دن چل سکے، جیسے ہم لوگ لاڈوے بناتے ہیں، میں اپنی بھاشا میں کہوں تاکہ جلدی دماغ شریف میں بات بیٹھے، اس طرح پوری بناتے ہیں، عمدہ کھانا ہے، پیٹ کی غذا بھی ہے، دودھ کی بوتل ملتی ہے ریڈی میڈ، آپ لے لیں، 2 وقت کا گزارا ہو گیا، نہ ملے تو بھی چلے۔ اس لیے ان کھانوں پر آدمی ریڈی میڈ اس طرح کے کھانے جو غذا بھی بن سکتی ہے، جو آدمی کی بھوک ختم کر دے اور پھر آدمی کے لیے عبادت آسان ہو جائے۔ تو میں نے ان سفر کے لیے جو زاد ہے اس پر یہ سب بحث ہو گئی۔ آقا نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کر لے گا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی۔ تو صحابہ تو آقا کی زیارت کرتے تھے، آپ موجود تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس امتی نے آقا کی قبر اطہر کی زیارت کی اس نے آقا کی زیارت کی، لیکن ہم کو نے آپ کو قبر تو دکھتی نہیں۔ من زار قبری، لفظ قبر سن کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو قبر کے اوپر پانڈے رکھے جاتے ہیں وہ قبر ہے، وہ قبر نہیں۔ اور جھگڑے سب اسی کے ہیں، کسی کا پتھر ہٹا دیا تو لڑم لڑنے جگڑ جگڑ، وہ تھوڑی قبر ہے، قبر تو اندر ہے۔ وہ زمین جس پر پانچ باندھ دی گئی وہ اندر کے حصے کو قبر کہتے ہیں، اس عمارت کا نام ہرگز قبر نہیں ہے جو اس پر کھڑک دی ہے، اس کو قبر نہیں کہتے۔ قبر تو وہ جگہ ہے جس میں انسان کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے۔ آقا اپنی قبر اطہر میں حیات ہے، وہ حجرائے شریفہ جس میں آقا آرام فرماتے ہیں اور حیات ہے، آپ زندہ ہیں، موجود ہیں۔ یہ اعتقاد رکھے گا حاجی میرا نبی اس کمرے میں موجود ہے، جیسے ایک مسجد کی یہ عمارت ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ عمارت ڈھا دی گئی تو بھی وہ جگہ مسجد ہے، اس کا نام مسجد نہیں ہے، اس عمارت کا نام مسجد نہیں ہے، یہ وہ جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ اس طرح اس قبر اطہر کو، اس مقام مقدس کو جس میں رسول اللہ کے روزے قبر جس میں اطہر کی حفاظت ہوتی ہے، اس چیز کو قبر شریف کہا جاتا ہے۔ لہذا حجرائے شریفہ سے گزر گیا اور حکومت نے نشان کے لیے ایک گول بڑا دائرہ رکھا ہے جہاں آقا کی قبر اطہر ہے۔ 2 قدم ہٹ کر کے
ابو بکر صدیق کی قبر ہے، 2 قدم ہٹ کر کے عمر فاروق آرام فرماتے ہیں، یہاں تشریف لے جاتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ادب کے ساتھ دونوں ہاتھ اس طرح نماز کا قول کی طرح ہو، اور آدمی یوں نگاہ ڈالے اور 4 مرتبہ سلام کا سیگا پیش کرے، اور بھیڑ بھاڑ ہے، پیچھے لائن لمبی ہے، اور حکومت کے آدمی ٹھہرنے نہیں دیتے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، ذرا 4 قدم پہلے سے شروع کر دے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو جالی تک پہنچے گا قبر اطہر تک تو 4 سلام پوری ہو جائے گی۔ بعض لوگ ایسے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر مجھے 4 سیگے پیش کرنے، تو پیچھے سے لگے گا دھکا اور آگے سے بھی ہجوم، تو ذرا 2 قدم پہلے سے پڑھنا شروع کر دو۔ ایسا تھوڑا ہے کہ یہاں جالی کے پاس پہنچ کر ہی، اس لیے کہ حجرہ شریفہ تو بہت بڑا ہے اور قبر اطہر کے اس مقدس مقام کا نام ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جالی کا نام ہے، لہذا کچھ پہلے سے سلام کے سیگے پیش کر دے، 4 نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بات ختم ہو گئی۔ بہتر یہ ہے 4 سیگے پیش کرے۔ یہ تو آیت اور روایت پر میں نے چند باتیں ذکر کی۔ اب حج کی فرضیت پر بحث ہو رہی تھی، حج کن لوگوں پر فرض ہے، اور حج کی ادائیگی کے شرائط 7 شرائط ذکر کی۔ حج ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجہ میں یہاں سے مکہ المکرمہ جانے کا اور مکہ المکرمہ سے واپس آنے کے خرچوں کا انتظام ہے، اور درمیان میں جتنے دن ٹھہرنا پڑے 40-42 اس کا بھی خرچہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کمزور ہیں، کما نہیں سکتے اور ان کو ہم خرچہ دیتے ہیں، بھائی بہن اولاد جن کا خرچہ ہم پر ڈیپینڈ ہے، اور وہ یہاں ہم ان کو کما کر کھلاتے تھے، 42 دن کا ان کا یہاں کا خرچہ اور 42 دن کا ہمارا وہاں کا کھانے کا خرچہ، درمیانی کھانا، اور یہاں سے وہاں درمیانی سواریوں کا سفر جس میں کھجور داخل نہیں، جس میں پانی داخل نہیں، جس میں گھڑیاں داخل نہیں، جس میں عطر داخل نہیں، جس میں سونے چاندی کے زیورات داخل نہیں ہیں، بس اتنا پیسہ ہو گیا، اس آدمی پر حج فرض ہو گئے۔ حج فرض ہونے کے بعد پہلی فرصت کے اندر حج ادا کر لینا چاہیے، اپنے گھر ہی سے اپنے رشتہ داروں کو رخصت کر دے۔ اب یہاں سے احمد آباد ایئرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں، یہی سے اپنے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، اپنے محلے کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس دن کوئی لمبا چوڑا کھانا نہ بنائے، اگر کوئی ملاقات کرنے آ گیا چائے ٹھنڈا پلا دے، ورنہ کھانے کی اب تو 3-3 4-4 ڈیگیں چڑھتی ہیں، اور ایک ڈیگ 25,000 20,000 کی ہوتی ہے، تو یوں حاجی کو 50,000 لاکھ کا پھٹکا تو یوں لگ جاتا ہے، یہ غلط ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کھلانا بعض مرتبہ گناہ بن جاتا ہے اور نیکی کا سفر ہے۔ ہاں اگر اللہ نے دیا ہے اور فریضے کی ادائیگی کے بعد شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہو تو شکرانے کے طور پر یہ تو کھلاؤ، 1 ڈیگ کھلاؤ، 2 ڈیگ کھلاؤ، شکرانہ ہے، اسے شکرانے پر کر سکتے ہیں، لیکن جاتے وقت حج مہنگا مت بناؤ، حج کے لیے جا لگے ہو، ابھی حاجی بنے نہیں ہیں، وہ تو حاجی بن چکے اور فریضے کی ادائیگی کا شکرانہ ہے، اس لیے مختصر بھائی بہن کو، پھوپھیوں کو، چاچاؤں کو، ماموؤں کو، خالاؤں کو، غریب کے رشتہ داروں کو ہم آ کر کھانا کھائیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے، اس حد تک گنجائش ہے واپسی پر، لیکن جاتے وقت کوئی کھانا نہیں، نہ کوئی منڈپ ہونا چاہیے، اپنے یہاں لوگ آ گئے ملاقات کے لیے، بلکہ حاجی صاحب مسجد میں نماز کے لیے آئے، ملاقات کر لیں، اب ان کو اپنے کام میں ہے، ان کو اپنے سامان کی پیکنگ ہے، ان کو اپنا سفر درپیش ہے اور یہاں کے سارے مسائل ہیں، اور آ کر کے ہم پہلے سے ایڈوانس میں 2-3 دن دھاما ڈال دیں تو وہ تیاری کرے گا یا ہم کو سانچوے گا، اور بعد جب فیملیاں بڑی ہوتی ہے
تو بڑی بڑی فیملیوں میں 2-2 3-3 دن میں کبھی چاول کی 1 بوری کبھی چاول کی 2 بوری کھوا جاتی ہے۔ میرا آپ کا مسئلہ سیم ہے، یہ سارے اخراجات حج میں نہیں ہیں، اس لیے رشتہ داروں کو بھی چاہیے اپنے گھر سے کھانا کھا کر آئیں، ان کی ہیلپ کرے، اپنے گھر سے ضروریات سے فارغ ہو کر آئیں، ان کی مدد کرے، اور اپنے اسٹیشن سے یا اپنے گھر سے یا جہاں سے قافلے روانہ ہو رہے ہیں وہاں سے الوداع کر دیں، ان کا سفر بھی اچھا رہے گا۔ ورنہ احمد آباد میں ان کے لیے حج ہاؤس رکھنا، احمد آباد کے اندر ان کے لیے گھاٹی سماج رکھنا، یہ حاجی کے ٹینشن میں داخل، اور بیچارہ سوچتا ہے کہ یہ پوری جماعت کو لے تو جاتا ہوں 15-20، ان کو 4 ٹائم کھلانا ہے، اجنبی جگہ ہے، ہجوم بھی ہے اور مرد بھی ہے عورت بھی ہے، بچے دودھ پیتے بھی ساتھ میں ہیں۔ اب بیچارہ حاجی اللہ کے گھر تک پہنچنے تک ٹینشن میں کہ یہ خیریت سے گھر پہنچے بھی ہوں گے کہ نہیں، وہ تو وہاں جتنا پہنچ جائے گا بعض مرتبہ عمرہ بھی کر لیتا ہے اور یہ مانگرول نہیں پہنچ رہے، لمبا سفر ہے۔ اور پھر آدمی جب اتنے دور گیا ہے تو کوئی بازار میں لگ گیا، کوئی سودوں میں لگ گیا، یہ سب حاجی کو تکلیف دہ چیزیں ہیں، اس لیے یہیں سے ختم سلسلہ۔ جب ہم اللہ کے گھر کی طرف جائیں گے تو اس وقت ابھی اپنے احرام اپنے کفن کی چادروں میں ملبوس چلے جائیں گے۔ اب احرام پر مسئلہ آتا ہے، ان تمام تر تکلفات سے خالی ہو کر ہم سفر حج کے لیے رخصت ہوں۔ ٹھیک ہے، گھر میں سہولت ہے، سہولت کے کھانے جو نارمل بنتے ہیں وہ بن جائیں، اور لمبی چوڑی تیاریاں کوئی نہ ہو، اپنے سفر کی تیاری ہو، ضرورت کے برتن، ضرورت کا ریڈی میڈ کھانا اور اپنے اخراجات، مرد کے پاس مرد کے خرچ، عورت کے پاس ضرورت کے عورت کے خرچ، یہاں سے احمد آباد تک کا کپڑا، احمد آباد سے جدہ تک کا کپڑا اپنے ساتھ، بلکہ مکہ المکرمہ تک کا، پھر اپنے اپنے کمروں پر اپنے اپنے سامان رکھ کر آرام کر لیں، تھکن دور کر لیں، غسل وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، احرام کے پابندوں کا خیال رکھیں۔ آدھا دن 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی نکل گئے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں اپنے بلڈنگ کے قریب کی مسجد میں نماز ہو، لیکن پورے سکون کے بعد اب ہم بیت اللہ کی طرف چلیں گے، اور وہاں جا کر کے اگر حج سے پہلے موقع ہے تو عمرہ کرنا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمتع کیا ہے۔ 3 پرکار کا حج ہوتا ہے، افراد بالحج، تمتع یا قران۔ یہاں سے انشاءاللہ آئندہ کی مجالس کے اندر بات ذکر کی جائے گی۔ پورا شوال المکرم، پورا ذوالقعدۃ الحرام، موجودہ حکومت نے جس طرح جو انتظامات کیے ہیں پرانی ترتیب کتابوں میں لکھی ہوئی اس سے ہٹ کر موجودہ ترقی یافتہ دور میں جو ٹیکنیکل چیزوں کو دخل دے کر حاجی کو راحت اور آرام پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس طرح ہمیں کام کی باتیں بھی آپ حضرات کی خدمت میں فضائل اور مسائل بھی ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سال کے اور صبح قیامت تک کے لیے حجاج کرام کے سفر حجوں کو آسان فرماوے، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اور جن سعید اور پاکیزہ روحوں کی قسمت میں اللہ نے حج مقدر کیا تھا، اس مرتبہ 200 سے 250 صرف مانگرول سے پاس ہوئے ہیں، 200 سے 250 کے اندر ایک بڑی تعداد ہے، اور اتنی بڑی تعداد جب حج کو سیکھ کر کے حج ادا کرے گی تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ پورے علاقے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے نوازشات اور اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اس فریضے کو عملی طور پر سیکھ کر کے سمجھ کر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔